الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سامعین محترم و حاضرین محترم، ان بیانات کو سلسلہ شروع کرنے کا مقصد مختصر آپ کی بارگاہ میں عرض کر دو. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت، کوئی بقعت نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو نحوستیں اور عذابات آتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، اور پھر ہم ٹٹولتے پھرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہوگی کہ ہم پہ یہ عذاب آ گیا. تو اس سے آگاہی کے لیے ہم نے کچھ ایسی بیانات کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ عوام الناس کو یہ پتہ چلے کہ کس گناہ کے سبب کون سا ہم فرض چھوڑیں گے، اس کی وجہ سے کس گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے. تو آئیے اسی کا آغاز کرتے ہیں. اور جو میرا پہلا اس حوالے سے میرا مدعا ہے وہ نماز ہے. نماز فرض ہے، اور اس فرض نماز کے لیے جو حکم الہی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 43. ارشاد رب العالمین ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے. فی زمانہ ہم نے اس کام کو بہت ہی ہلکا لے لیا ہے کہ جماعت کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں. کسی کی دکان ہے تو وہ دکانداری کر رہا ہے، جماعت گئے. کوئی آفس میں ہے تو ٹھیک ہے جی، آفس کا کام ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کوئی اگر کمپیوٹر پہ بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے تو وہ اس کو وقت دے گا، نماز کو نہیں دے گا. الغرض کہ ہم نے اس حکم قرآنی کو، حکم الہی کو بالکل ہم نے اسے ہلکا جانا. لیکن اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں؟ امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 اور جلد نمبر 7 میں آپ نے اس پہ کلام فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ترک جماعت بلا عذر شرعی، یہ ترک جماعت بلا عذر شرعی یہ سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اللہ، بغیر کسی، یاد رکھیے، بغیر کسی شرعی وجہ کے ترک جماعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جماعت واجب ہے. واجب کیا ہے؟ واجب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض کے قائم مقام. فرض چھوڑنے پہ گناہ ہے تو واجب پہ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا. تو واجب پہ بھی گناہ ہے. تو لہٰذا جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تب تک مسجد کی جماعت اولا لینا یہ واجب ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے جی ہم نے گھر پہ جماعت کروا لی، ہم نے دکان میں، دفتر میں جہاں بھی، تب بھی ترک جماعت کا گناہ اس کے سر پر آئے گا. اور کوئی باعتماد ثانیہ کہ جی میں بعد میں دوسری جماعت کروا لیں گے، تب بھی اس کے سر پہ جماعت اولا فوت کر دینے کا گناہ رہے گا. اس سند میں حدیث مبارکہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ لوگ ترک جماعت سے ضرور باز آ جائیں یا اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. استغفر اللہ. یعنی ترک جماعت، آپ سوچئے جماعت کتنی ضروری ہے کہ جماعت جو ترک کرے گا اس کے لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ جو جماعت، ترک جماعت ہے، یعنی جماعت سے نماز نہ پڑھنے کے سبب یا اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے سبب کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، جماعت چھوڑیں گے، عادی ہو جائیں گے، اب آپ میں سستی کڑی ہو جائے گی، آ جائے گی. نمبر 2، اگر دکانداری کی وجہ سے آپ یہ چھوڑ رہے ہیں یا اپنے کسی کام کی وجہ سے، تو مال اور مال کی حرص آتی جائے گی، اتنی آ جائے گی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ اس سے بندے کی نماز کی عادت ہی ختم ہو سکتی ہے، قضا ہو سکتی ہے نماز، کیونکہ عادت پڑ گئی نا. مال آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی جماعت چلے گی، کرا لیں گے،
پھر بھی مال آ رہا ہے، اسی میں پتہ چلا کہ جناب وہ تو جماعت کا نماز کا وقت ہی نکل گیا، استغفر۔ پھر جو لوگ اپنے کسی کھیل کود کی وجہ سے چھوڑتے ہیں تو پھر انہیں وہ کھیل کود کی ایسی عادت پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں اور کثرت پکڑ جاتے ہیں، پھر رات دیر تک چاہنے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بھی جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان میں ہی ہوتی ہے، انہیں پتا فجر تو پڑھنی نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ فجر کی نماز گئی، جماعت گئی، پھر فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، حاضرین محترم، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فضائل اور ترک جماعت کی وعیدیں بے شمار ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا، لہٰذا نمازوں کے اوقات میں، جماعت کے اوقات میں رزق کے پیچھے مت بھاگیں، یہ سراسر خسارہ ہے۔ خود کو فائدہ مند اور ضروری کاموں میں مشغول رکھیے، فضول کاموں سے پیچھا چھڑائیے۔ نماز عشاء کے بعد جو ضروری کام ہے ان سے فارغ ہو کر گھر جائیے اور جلدی سو جائیے تاکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت پڑ جائے۔ کوشش کیجیے کاش ہماری زندگی میں کوئی رات ایسی بھی آئے کہ ہمیں تہجد کی نماز نصیب ہو جائے، ذہن نصیب، ورنہ کم از کم فجر کی جماعت جو ہے اس کی تو پختہ عادت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو میں نے بیان کیا کہ جماعت ہماری نظر میں کتنا معمولی سا کام ہے، چھوڑ دینا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس جماعت چھوڑ دینے کی وجہ سے کتنی نحوستیں، کتنے عذابات ہم پر آ رہے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ لہٰذا نیت کیجیے آج سے ہم انشاءاللہ بلا عذر شرعی کسی پنج وقتہ جماعت کو قائم کریں گے، اور بلا عذر شرعی ہم کسی جماعت کو ترک نہ کریں گے، نہ ہی چھوڑیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا